اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، یہ بتائیے کہ میری امت میں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت کا غریب اور مفلس نادار شخص کون ہے۔ یہ ایسا شخص ہوگا کہ جو قیامت والے دن نماز لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، عبادات لے کر آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لے کر آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کے اوپر الزام تراشی کی ہوگی۔ اب یہ لوگ دعوے دار یہ اللہ کے دربار میں آن موجود ہوں گے، یا اللہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی تھی، اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی تھی، اس نے میرا فلاں حق دبایا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں اب ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، لیکن پھر بھی دعوے دار ختم نہیں ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جن لوگوں کے حقوق اس نے پامال کیے ہوں گے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ مسلم کی روایت نمبر 6589 ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے معاملات اس وقت تک معاف نہیں کرنے ہیں جب تک کہ انسان اپنی زندگی میں اس دنیا ہی میں جن لوگوں کے حقوق پامال کیے ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ختم نہیں کر لیتا ہے، ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر دیتا ہے، ان کے ساتھ صلح صفائی نہیں کر لیتا ہے، لین دین کے سارے معاملات کو کلیئر نہیں کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت والے دن کرنسی جو ہوگی وہ اعمال ہوگی، اعمال ہی کی صورت میں لین دین ہوگا، لہٰذا جو اعمال یہ شخص لے کر آیا ہوگا وہ تمام کے تمام دعوے دار لے جائیں گے، اور پھر وہ گناہ جو اس نے نہیں کیے، یعنی ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں اس لیے لاد دیے جائیں گے کہ ابھی اس نے جو دنیا میں لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے اپنی تمام نیکیاں دے کر بھی محروم ہو جانے کے بعد بھی ابھی یہ حقوق العباد کے معاملات سے بری نہیں ہوا ہے۔ اس لیے حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری عمر یہ نیک اعمال کرتا رہا، صبح کو اٹھ کر رمضان کے روزوں میں دعائیں کرتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، حج اور عمرہ کرتا رہا اور دیگر عبادات بجا لاتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے نوبت اس بات پر آ گئی کہ اب اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے میدان محشر میں، بلکہ دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لاد دیے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور غریب آدمی ہے، اس شخص کو پھر جہنم میں اوندھے منہ انڈیل دیا جائے گا۔ اللہ اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔